آپ کو اندر کی بات بھی پتہ ہوگی کہ ایران ان کے ذہن میں خیال میں کہ یہ مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہو ایران سے. تکفیریوں کو 1% لیتا ہوں. تکفیری پاکستان میں 1% ہے. ہمارا تبرہ مذہب ہے ہمارا. ایران کے ساتھ 2 پرابلم ہیں. ایک تو ایران شیعہ ہے. اچھا یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے. یہی وہ ایران ہے. اس کی ہم حمایت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے تو سنیوں کو وہاں پہ مارا ہے شام میں اور عراق میں ایک بڑی تعداد کے اندر. آج آپ ہم سنیوں سے یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں. سنی ہے وہ ہمارے ہیں وہ تو ہاں اہل سنت کو مارا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ افسوس کی بات. وہاں سے جو کھڑے ہو کے ایک پاکستانی وہاں کہتا ہے استاد جی ہم نے قبضہ کر لیا, آپ اس کو سنی مانتے ہیں؟ اتنا غصہ مت کرو جتنا غصہ آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر. علماء میں واللہ میں شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں دکھاوے کا نہیں شرعی قسم کھا رہا ہوں, 3 روزے واجب ہو جائیں گے اگر میں جھوٹ بولوں گا تو. میں علماء اہل سنت سے پیار کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا ہوں. پاکستان کے اندر مختلف مذاہب مسالک کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سنی شیعہ بھائی چارہ کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مختلف مذاہب اور مسالک کے درمیان میں پائی جانے والی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو سمجھا جائے اور فاصلوں کو کم کیا جائے, قربتوں میں اضافہ ہو. اس سلسلے میں مختلف مذاہب اور مسالک کے علماء سے میری ملاقات ہوتی ہے اور آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں. آج میں جس عنوان کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت ہے. اور ایسے میں جس شخصیت کو میں نے یہ زحمت دی ہے آپ سب ان سے واقف ہیں, علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب حفظہ اللہ. وحدت اسلامی کے اوپر ان کا بڑا کام ہے. اور دوستو آپ یقین جانیں کہ جب میں نے اس سفر کے اندر قدم رکھا کہ میں بھی یہ جاننے کی کوشش کروں کہ آخر یہ نفرتیں کیوں ہیں مختلف مذاہب اور مسالک میں, تو ان شخصیات میں سے حضرت کا شمار ہوتا ہے کہ جن سے میری دوسری ملاقات ہوئی. پہلے میں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب حفظہ اللہ ان سے میں ملا تھا, پھر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ. اور مجھے اس راہ میں استقامت جو ملی ہے وہ مجھے ان کو دیکھ کر ملتی ہے. میں آپ کو بغیر کسی آپ کو جسے کہنا چاہیے کہ الفاظ میں اضافے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور خوش آمد کے, کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے مکتب کے اندر ایک بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ان کے الفاظ وہ وحدت کے ہوتے ہیں اور یہ ایسے کسی بھی موقع کے اوپر کہ جہاں پر یونٹی ہو وہاں پر جانے سے کتراتے نہیں ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے حوصلہ اور ہمت ملتی ہے کہ میں پھر پیچھے کیوں ہٹوں. اور بلا شک و شبہ پاکستان کے اندر اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس میں مختلف صحافی حضرات مختلف مذہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے جو اینکرز ہیں وہ اب حضرت کے پاس بھی آتے ہیں اور یہ ایک دوسرے لوگ جو ایک سفر کا سلسلہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بھی ملیں جو آپ سے مختلف ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں اور اسی سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کی آوازیں وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر موضوع یہ ہے کہ تکفیر کیا ہے, کسی کو کافر کہنا, کسی کے بارے میں الزام لگانا, کسی کو دار اسلام سے خارج کرنا. اور خاص طور پر جو شیعہ مسلک ہے اس کے اندر کیا اصول ہیں, کیا اس میں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ آپ دوسرے مذاہب اور مسالک کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ سکیں, ان کے ساتھ امن قائم کر سکیں. تو یہ سوالات ہیں میں آج حضرت سے رکھنے کی کوشش کروں گا اور پھر ان سے جوابات لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ, آپ نے کچھ الفاظ ایسے کہے جس کے قابل میں نہیں ہوں. آپ کی بالغ نظری ہے, آپ کی وسعت قلبی ہے, اچھا دیکھتے ہیں, جو جیسے اینک لگائے ہوئے ہوتا ہے اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے. آپ نے خود ایک اچھی مثبت اور ایک تعمیری اینک اپنی آنکھوں پہ لگائی ہوئی ہے. آپ جس دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جن چشم سر سے دیکھتے ہیں وہ کیونکہ اچھی اینک ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں یہی حل ہے ہمارے مسائل کا کہ ہمیں اپنی اینکیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تبدیل کرنے کی, اچھا دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو حضرت یہ بتائیے کہ جو تکفیر ہے کسی کو کافر کہنا, آپ کی نظر میں کیا یہ عمل درست ہے کہ آپ کسی مذہب اور مسلک کو سمجھے بغیر اس کو لوگوں کو کافر کہیں اور اس پر پھر ایک پوری مہم چلاتے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وهو مسلم,
ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، بولتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے کردار میں، اس کے اعمال میں کہیں کمزوری، کہیں ایسا عمل جو اس کی منافقت یا اس کی دو رخی اور دو روئی اور دو دلی کی طرف اشارہ کرتا ہو یا اس کی شیطنت ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو نصیحت ہے، موعظہ ہے، اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بات نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس نے ظاہری طور پر اسلام کے لیے جو مطہرات میں سے، اسلام خود ایک مطہرات میں سے ایک مطہر ہے، مطہر ہے، جس کی وجہ سے اس کا حامل پاک ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے، وہ مسلمان ہے، پاک ہے۔ اور اس کو کافر کہنے والے کے لیے احادیث میں بھی آیا ہے اور تعلیمات اسلام میں یہی ہے کہ اس کو کافر کہنے والا خود کافر کہلائے گا۔ تو تکفیر کی ہم یکسر مذمت کرتے ہیں، یکسر انکار کرتے ہیں۔ ہم تکفیری نہیں ہیں اور تکفیریت کو پسند نہیں کرتے، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ اور اہل سنت کے یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ اہل سنت کے علماء نے بھی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے، انہوں نے تعلیمات اہل سنت میں کسی کو کافر قرار دینا، کسی کی تکفیر کرنا، کسی مسلمان کو جو خود کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور اس کو کافر قرار دینا، یہ تکفیریت کہلائے گی اور یہ اس کی مذمت آئی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ کی نظر میں ابھی جو یہ موجودہ صورتحال ہے، جیسے ایران کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کے جو جید علماء ہیں، اکابر ہیں، انہوں نے بغیر کسی تفرقہ قائم کیے ہوئے ایران کی حمایت کی اور کہا کہ یہ اس میں سنی شیعہ مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ ببانگ دوحل اپنے ممبر سے دعاؤں کے اندر وہ ایران کو شامل رکھ رہے ہیں۔ تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں وہ جو سنی شیعہ وحدت ہے آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں کچھ ہمت والے لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ حوصلے والے ہیں، کچھ اعصاب کے مضبوط لوگ ہیں، کچھ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں دھنی ہیں، طاقتور ہیں، استقامت کے حامل ہیں اور استحکام رکھتے ہیں اپنے ایمان میں۔ ان کا ایمان سوکھے پتوں کی طرح روزانہ جگہ نہیں بدلتا، بلکہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں کہ جن میں سے فمنہم من قضی نحبہ، جو اپنی آرزوؤں تک پہنچ گئے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق، اور کچھ ہیں جو منتظر ہیں، اور یہ اپنے وعدوں سے ابھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ اپنے وعدے پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا۔ وہ جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اپنی آرزوؤں تک پہنچ گئے، وہ شہید، رہبر معظم عالم اسلام، مستضعفان جہان اور فقراء، مساکین، مستضعف، مظلوموں کے رہنما اور رہبر آیت اللہ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اس وعدے کو پورا کرنے کے منتظر ہیں کہ کب وقت آتا ہے ہمارا، جس میں اہل سنت کے ایک بڑی تعداد میں علماء ہیں۔ اس سے پہلے اہل سنت کے علماء، شہید رہبر سے پہلے اسماعیل ہانیہ ہوں، وہ سنوار ہوں، اور وہ بڑی تعداد میں فلسطین کے حماس کے مجاہد۔ اور اگر آپ کو میں تھوڑا سا ماضی قریب میں لے جاؤں، جب سلمان رشدی نے توہین رسالت کی تھی اور نبی مکرم کی توہین کی تھی اور مرتد ہوا تھا، اور آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا تھا اس کے مرتد ہونے کا، تو آیت اللہ خمینی کے فتوے کے پیچھے، یعنی ان کی توجہ کا جو سبب بنا تھا، وہ پاکستان کے وہ 5 سنی مسلمان تھے جنہوں نے اسلام آباد میں سلمان رشدی کی اس حرکت پر احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد میں جانیں دی تھیں اپنی۔ اچھا، اسلام آباد میں 5 اہل سنت لوگ شہید ہوئے تھے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خامنہئی صاحب کی باتوں پر، خمینی صاحب کی باتوں پر سنی بھی نکلتے تھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت نے سلمان رشدی کے خلاف جو احتجاج ہوا، اس میں جو جانیں دیں، ظاہر ہے ہماری ریاست نے ان کو روکا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا تفصیل تو آپ اخباروں میں دیکھیں گے۔ جی۔ لیکن اس واقعے نے اتنی جان پکڑی کہ یہ مسئلہ موضوع بنا پوری دنیا میں، اور آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا سلمان رشدی کے واجب القتل ہونے کا۔ اچھا، اور یعنی پہلے یہاں شہادتیں ہوئی ہیں، اچھا، سنی بھائیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، سنی مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور پھر آیت اللہ خمینی جو ہمارے ہاں کہہ لیں کہ مرجع تقلید ہیں، اہل سنت کی زبان میں کہوں تو مفتی اعظم ہیں، اس وقت میں تھے، شیخ الاسلام تھے اس وقت میں۔ آیت اللہ خمینی کی میں بات کر رہا ہوں، جو انقلاب اسلامی ایران کے بانی ہیں، بانی ہیں انقلاب اسلامی ایران ہے۔
انہوں نے وہ فتویٰ دیا اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں تحریک چلی. تو میں وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ اہل سنت کبھی مقدم ہوتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر، اور کبھی شیعہ مقدم ہوتا ہے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر. تو یہاں مسئلہ سنی شیعہ کا ہے ہی نہیں. یہاں تو اپنے اللہ سے، اپنے معبود سے، اپنے خالق سے ایک عہد ہے جو اللہ تعبد الشیطان کا عہد ہے کہ ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے. وہ جو اللہ نے بنی آدم سے عہد لیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، تم رحمان کی بندگی کرو گے، تم اللہ کی بندگی کرو گے. تو اس میں کبھی اہل سنت مقدم نظر آتے ہیں، کبھی شیعہ مقدم نظر آتے ہیں. تو اس وقت جو پوزیشن ہے، کیفیت ہے، ایک بہت بڑا خون بہا ہے، ایک نفس زکیہ کا خون بہا ہے، ایک مقدس ترین عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، قاری و حافظ قرآن ایک فقی کا خون بہا ہے. اور اس کے دفاع میں جب ایران نے جواب دینا شروع کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب پاکستان میں احتجاج ہوا اسی دن جس دن ان کی شہادت ہوئی، تو اس میں کراچی میں جو 11 لوگ شہید ہوئے ان میں ایک اہل سنت جوان شہید ہوا ہے. تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، سب مسلمان ہیں. اور ہم اس وقت ماضی میں بھی ہمارا یہ شوق نہیں رہا، موضوع بھی نہیں رہا، ہمارا پسندیدہ اور ہمارے رغبت والا موضوع بھی نہیں رہا کہ ہم سنی شیعہ کی تفریق کو ہوا دیں. سنی شیعہ کا اختلاف ایسے ہی اختلاف ہے جیسے بھائی بھائی کا اختلاف ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. جی 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، ایک نون لیگ میں ہے، ایک پی ٹی آئی میں ہے، ایک مثال کے طور پر کسی اور سیاسی جماعت میں ہے. چاروں میں شدید اختلاف بھی چلتے رہتے ہیں، چاروں اپنے اپنے لیڈروں کو بلاتے بھی رہتے ہیں، مگر بھائی ہیں، دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، دونوں کی نسل اور دونوں کی جو جینیٹک ہے، دونوں کے جو شجرہ ہے وہ ایک ہی ہے. تو ہم کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اختلاف آراء و عقائد کے باوجود ہم جو مشترکات ہیں ہمارے، خاص طور پہ عقیدہ توحید ہے، ختم نبوت ہے، قیامت کا ہمارا عقیدہ ہے. اب ٹھیک ہے، اگر میں امامت کے عقیدے کو اپنے اصول دین میں لیتا ہوں اور عدل الہی کو اصول دین میں لیتا ہوں اور میرے سننے بھائی نہیں لیتے، تو 3 موضوعات میں تو اصول دین ہمارے مشترک ہیں نا. توحید ہے، ختم نبوت ہے، نبوت اور ختم نبوت اور قیامت ہے. اور ہم جو مشترکات ہیں وہ ہمارے پاس غالب ہیں، زیادہ ہیں. عبادات میں آپ لے لیں، کیا ایسا ہے کہ کسی شیعہ کے ہاں، کسی سنی کے ہاں نماز کی رکعتیں مختلف ہوں، یا حتیٰ رکعتوں کے اندر سورہ مبارکہ فاتحہ کا پڑھنا کسی کے جائز ہو، کسی کے واجب ہو، کسی کے مستحب ہو؟ نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سب کے ہاں ہے. یہ کوئی فجر کی نماز 3 رکعت ان کی اور 2 رکعت ان کی نہیں ہے، وہی رکعتیں ہیں، وہی رکعتوں کے ذکر ہیں. جو ہے تکتف یا ارسال یدین جو ہے یہ ایک اجتہادی موضوع ہے. یا وضو کرتے وقت کونی سے پانی کو بہانا ہے اور انگلیوں کے سروں تک لے جانا ہے، یا چلو میں لے کے کونی تک لے جانا ہے، اجتہادی موضوعات ہیں. تو ہمارے ہاں جو موٹے اختلافی مضامین ہیں وہ ہمارے عقائد کے اندر ہیں، اور عقائد کے اندر تو تقلید بھی نہیں ہے، عقائد کے اندر تو استدلال ہے، بحث ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا جذبہ ہے. تو اس وقت کی جو موجودہ کیفیت ہے اس میں عالم اسلام اس وقت ایک ایسی خوشبو پھیلی ہے، یعنی شہید آیت اللہ رہبر نے اپنے خون دے کر، اپنی جان دے کر پوری دنیا میں ایک خوشبو پھیلائی ہے، اور خوشبو ہے وہ وحدت کی خوشبو، وہ ہے محبتوں کی خوشبو، وہ ہے مسلمانوں کے قریب آنے کی. لہٰذا پاکستان کے تقریباً سارے بزرگ علماء نے میرے حساب سے 99%، میں کیونکہ تکفیریوں کو 1% لیتا ہوں، تکفیری پاکستان میں 1% ہے. یہ جو فسادی ہیں، تکفیری ہیں، جو نفرت پھیلانے والے ہیں، خوارج جنہیں کہہ، خوارج بھی کہہ سکتے ہیں، خوارج کہہ لیجئے، آپ جو بھی نام دے دیجئے، وہ جو ہیں وہ 1% ہے اس ملک کے اندر، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. اس 1% کو کیوں ہم خواہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈالیں؟ اہل سنت کے کھاتے میں نہیں. اہل سنت انتہائی زیرک. اچھا، اہل سنت میں صرف علماء کو ہی ہم کیوں لے رہے ہیں؟ عوام اہل سنت کہاں جائے گی؟ ڈاکٹر اہل سنت کہاں جائیں گے؟ انجینئر اہل سنت کہاں جائیں گے؟ سیاستدان اہل سنت کہاں جائیں گے؟ زمینداران اہل سنت کہاں جائیں گے جو زمینوں کے اور اس کے مالک ہیں، جس کو کہنے زراعت پیشہ لوگ ہیں اس ملک کے اندر؟ صوفیاء، پیر و فقیر، اہل سنت کے جو طبقات ہیں، صرف علماء تو نہیں. علماء کے بارے میں تو میں اپنے علماء اور اہل سنت کے علماء کے 70% کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، وہ اگر بات آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ وہ کیا رائے ہے. لیکن عوام اہل سنت اور طبقات اہل سنت اور شیعہ سارے طبقات تو اس وقت 99% ایک پیج کے اوپر ہیں. اور نہ صرف پاکستان میں، آپ دنیا میں آپ تو کیونکہ یہ جو آپ کا جہاد ہے اس کی وجہ سے بھی آپ میڈیا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، جو دنیا میں کیا گزر رہی ہے آپ کو سوشل میڈیا پر وہ سب پتہ ہے. آپ دیکھیں کون سا اسلامی ملک ہے کہ جہاں پر بیداری، اسلامی غیرت، اسلامی بیداری، مسلمانوں کی حمیت
اجاگر نہیں ہوئی ہے، زندہ نہیں ہوئی ہے، تازہ نہیں ہوئی ہے، وہ اس خون ناحق کی وجہ سے ہوئی ہے، جسے آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں. خامنائی صاحب کہتے ہیں. تو اس سے یعنی ایک آپ کو ایک اچھی ایک فضائیں محسوس ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی کہ یہاں پہ سنی شیعہ قریب آتے جا رہے ہیں الحمدللہ. ایسا ہی ہے. تو یہاں پر یہ جو ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے، امریکہ اور اسرائیل کی ان کے اوپر جارحیت ہے، اس کو آپ کیا سیاسی معاملہ سمجھتے ہیں یا کوئی مذہبی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عوامل اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ مفتی صاحب، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے جہاد اسلامی کا منظر دیکھ لیا. اچھا، قرآن آپ نے ایران میں تعلیم حاصل کی یا نجف میں تعلیم حاصل کی؟ میں قم میں حاصل کیا. قم میں، تو آپ بہتر جانتے ہوں گے قم کو. اچھا جی ہاں، نجف اشرف بھی اساتذہ سے استفادہ رہتا ہے. اچھا. پاکستان میں مولانا سید سمر حسن زیدی کے پاس حیدرآباد میں رہا. جامعہ مشارع العلوم میں میرے کچھ عرصہ تعلیم میری رہی ہے. ابتدائی مبتدی میں وہاں رہا، ابتدائی دور وہاں گزارا. جو ابتدائی کلاسیں ہوتی ہیں نحو صرف کی. جی ہاں، مقدماتی جو کلاسیں ہوتی ہیں. اچھا. خیر، جہاد کا جو قرآن میں حکم آیا ہے اور احادیث میں، دیکھیں ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں جہاد ابتدائی حکم معصوم کے علاوہ نہیں ہوتا. یعنی معصوم حکم دیں گے تو جہاد ابتدائی ہوگا، لیکن جہاد دفاعی تو کسی حکم کا منتظر نہیں ہوتا. آپ حکم لینے جائیں گے یا جنازہ رکھا ہوا ہے، یا آپ حکم لینے جائیں گے یہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کو تو دفاع کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اس وقت ہم ایک جہاد کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ اسلامی جہاد ہے اور وہ جہاد دفاعی ہے. اور جہاد دفاعی میں جب آپ نے حملہ کر دیا، ایک اتنی بڑی شخصیت کو مار دیا، پھر آپ نے 175 بچیوں کو اور ٹیچرز کو مار دیا، اور ٹوٹل 175 ہیں، جن میں ہم کیونکہ معمولاً بچیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جو ٹیچرز، وہ اسٹاف کے لوگ شہید جو ہوئے ہیں، 175 لوگوں کو آپ نے اسکول کے اوپر حملہ کر دیا. ابھی جو یہ مار رہے ہیں میڈیسن کی فیکٹریوں کے اوپر، کمپنیز کے اوپر، وہاں پھولوں کو اڑایا جا رہا ہے. پھولوں کو اڑایا جا رہا ہے. وہ جو بیماروں کے لیے دوائیں جہاں بن رہی ہیں، اور ایک فیکٹری تو وہ 100 سال پرانی ہے، جس کو انہوں نے قدیم الایام سے اس خطے کی ایک دوا ساز ایک فیکٹری تھی، اسے انہوں نے جو 2 دن پہلے جو ہوا ہے وہ سب اتنا بڑا نقصان. تو اس وقت جہاد دفاعی ہے، اور جہاد دفاعی میں الحمدللہ ذہنی اور فکری طور پر ایران اکیلا نہیں ہے. جس کو کہہ لیجئے افواج اور ممالک کے حمایت میں ایران شاید تنہا ہے، لیکن فکری طور پہ تنہا نہیں ہے. یعنی اس کی حمایت بھرپور ہو رہی ہے دنیا میں. حتیٰ غیر مسلم اس جارحیت کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کر رہے ہیں. وہ چلا تھا ایران میں آیت اللہ خامنئی کے مارنے پر، ان کی شہادت پر، وہ چلا تھا کہ میں ان کے لوگوں کو اکساؤں گا، ادھر کردوں کو اکساؤں گا، اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی. اب رجیم تو امریکہ میں چینج ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیں وہاں کے کتنے بڑے بڑے شہروں میں لاکھوں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور آج کی مجھے خبر ہے کہ وہاں مار دھاڑ بھی شروع ہو گئی ہے. یعنی لوگ، جب آپ لوگوں کو روکیں گے اور آپ دباؤ ڈالیں گے تو وہ بھی اپنا دفاع کریں گے، اور پھر وہ تناؤ ہوگا، اور پھر معلوم ہے توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی. تو وہاں اس وقت امریکہ میں یہ کیفیت شروع ہو گئی ہے. اسرائیل کے اندر جو عوام ہے ان کی، وہ اس وقت اپنے نتنیاہو کی حکومت سے جو ہے نالاں ہیں اور شاکی ہیں. آپ آ جائیے جو ہے وہ اسپین میں کا کردار آپ دیکھیے، آپ یورپی ممالک کا کردار دیکھیے، آپ کینیڈا کا دیکھیے، آپ برطانیہ کا دیکھیے. مجموعی طور پر جن ممالک کے لیے تصور نہیں تھا کہ وہ حمایت کریں گے، وہ اس وقت ایران کی حمایت میں موجود ہیں. پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے، پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے. ریاست پاکستان کا کردار، حکومت پاکستان کا کردار، عوام پاکستان کا کردار مسلمان کا ہونا چاہیے. تو میں شاید نہیں کہہ پاؤں گا اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں بعض چیزیں بتائی نہیں جا رہی. اس بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بتائی جائے کہ کیا، لیکن شاید مصلحت ہے. میں اس کا زیادہ مطالبہ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ بعض اوقات بتا دینے سے باتیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن اتنا ہم ضرور تسلیم کریں گے، اور ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کو بار بار کہنا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کا کردار بہت مثبت ہے ایران کے اس پورے جہاد میں. عوام پاکستان کا کردار بہت مثبت ہے. عالمی سطح پر بہت زیادہ، اب آپ دیکھیں بحرین میں عوام باہر نکلی ہوئی ہے. کہاں رجیم چینج کرنے گئے تھے، کہاں رجیم چینج ہونے جا رہی ہے. مجموعی طور پہ حتیٰ عرب ممالک میں جو خلیجی ممالک ہیں، اس کے اندر بھی عوام جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہمدردیاں رکھتی ہے. اور حکمرانوں کو بھی میں کہوں گا کہ وہ ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. خاص طور پہ ابھی چند دنوں میں ان کی ہمدردیاں بڑھی ہیں، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ کی جارحیت بھی ہے،
امریکہ insult کی ہی کر رہا ہے ان کی. انسلٹ کر رہا ہے، امریکہ کی نااہلی بھی ثابت ہو گئی، وہ اپنے جہاز نہیں بچا سکا، آپ کے ملکوں کو کیا بچائے گا؟ وہ اپنے اڈے، کیونکہ جس اڈے پر یا جس ملک کا جو سفارت خانہ ہوتا ہے یا اس کا جو گویا کہہ لیجیے کہ اس کو دیا گیا ہوتا ہے وہ حصہ، جس کو آپ اڈا کہہ لیں، جس کو آپ ان کے بیسس کہہ لیں، جی. وہ اس ملک کے کا قانون اس پہ چلتا ہے، یعنی وہ حصہ اس ملک کا ہے گویا. کیوں دیے نہیں دینے چاہیے تھے اس پہ کبھی اور بات ہو. جی. لیکن جب اس کے اوپر کوئی چیز ماری جائے گی تو وہ تو اپنی دفاع نہیں کر پا رہا، وہ آپ کا کیا دفاع کرتا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ایران نے آج ثابت کر دیا کہ اگر خلیجی ممالک کی اور خطے کی حفاظت کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایران کر سکتا ہے. تو ان کو چاہیے نا کہ ایران کو پھر سیکورٹی دے دے کہ وہ کہہ بھی دیا انہوں نے راغچی صاحب نے کہہ بھی دیا کہ عرب ممالک ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ جنگ رک جائے گی. اچھا، کبھی ایسا آپ لوگوں کے ہاں ہے کہ آپ کو اندر کی بات بھی پتہ ہوگی کہ ایران کے ان کے ذہن میں خیال میں کہ یہ مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہو ایران سے؟ بتائیے، مکہ اور مدینہ کو ایران سے کیا خطرہ ہوگا؟ مکہ اور مدینہ کو تو اسرائیل سے خطرہ ہونا چاہیے نا، صہیونیوں سے خطرہ ہونا چاہیے نا مکہ و مدینہ کو. نہیں، وہ یمن یعنی میں ایران سے، یعنی آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں جو مسلمہ اپنا نقش. ایران نے کبھی کہا یہ کہ میں قبضہ کروں گا؟ جو مثالیں یہ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں سن میں سن 80 کے عشرے کے اندر جو ایرانیوں نے احتجاج کیا تھا تو ایرانی جو ہے نا وہ مکے پہ قبضہ کریں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا، مکہ و مدینہ، مکہ المکرمہ میں وہ برات از مشرکین ہمارے ہاں حج کا پارٹ ہے. فقہ جعفریہ میں مشرکوں سے، صہیونیوں سے، اسلام دشمن طاقتوں سے، ظالموں سے براعت، لا تعلقی، تبرہ ہمارے ہاں حج کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں تبرہ بھائی، ہم موجودہ یزید پہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا تبرہ مذہب ہے، ہمارا تبرہ سے مراد ہے ظالم کے خلاف بات کرنا. اہل سنت میں بھی ہے کہ یہ ہے جی ہاں، دعائے قنوت ہم روز رات کو پڑھتے ہیں، اس میں یہی ہے، وتر کے اندر آخری رکعت میں ہم تبرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. برات از مشرکین ہمارے یہاں حج کا پارٹ ہے، حج کا حصہ ہے. ایرانی حضرات نے، کیونکہ اس سال جس سال 82 یا 84 کی بات ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ 86 کی بات ہے یا 80 کا عشرہ تھا، کہ برات از مشرکین کے لیے ان کی ریلی نکل رہی تھی. وہاں وہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف، انہیں یعنی نعرے لگاتے ہوئے جا کے وہاں عبادت کرتے، مگر اس رستے میں وہ نعرے لگاتے. انہوں نے اسے روکا، شیلنگ کی، فائرنگ کی، سینکڑوں ایرانی حاجی انہوں نے مار ڈالے وہاں پر. ٹھیک ہے، اور کیا دیا پیغام دنیا کو کہ یہ خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنے جا رہے تھے. خانہ کعبہ پہ اب تک قبضے کی اگر مثالیں آئی ہیں نا تو شیعوں کی نہیں آئی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. خانہ کعبہ پہ 2-3 بڑے حملے ہوئے ہیں، اندر مارے گئے، لوگوں کو مارا گیا ہے اندر. وہ شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے. اگر کوئی مثال بھی آ رہی ہے نا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی اور اس کو جلانے کی تو وہ شیعہ نہیں تھے. یہ ایک مثال صرف یہ ایرانیوں کی دیتے ہیں. تو کعبے کے اوپر، کعبہ جو حج کرنے جا رہا ہے، جو جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس پہ قبضہ کرے گا. قبضہ تو اسرائیل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا جو اس نے نقشہ دیا ہے، اس میں تو مکہ مدینہ شامل ہے، اس میں پورا عراق شامل ہے، اس میں آدھا ایران شامل ہے، اس میں سارے خلیجی ممالک شامل ہیں. جو آپ پر قبضہ کرنے کا نعرہ لگاتا ہو، اپنی اسمبلیوں میں بل پاس کرتا ہو، آپ تو اس کو تسلیم کرنے جا رہے تھے. تو آپ کو ایران سے خطرہ کیوں ہے؟ ایران کے ساتھ 2 پرابلم ہیں. ایک تو ایران شیعہ ہے. اچھا، یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے. دوسرا، ایران عجم ہے، عرب نہیں ہے. جبکہ فلسطینی تو عرب ہے نا، لبنانی تو عرب ہے نا، یمنی تو عرب ہے نا. 2015 میں جو ان عرب ممالک نے یمن کے خلاف ایک فوج بنائی اور اس کو مٹانے کا پورا ارادہ کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں. 80,000 تو بچہ شہید ہوا ہے وہاں، بچہ، چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، جس پر اقوام متحدہ کے عالمی بچوں کے حقوق کے جو ادارے ہیں ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی غذائیں روک دی انہوں نے. وہ غذاؤں کی کمی کی وجہ سے، غذاؤں کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے بھوک سے مر گئے. یہ تو عرب تھے نا، یہ تو سنی تھے نا، یہ تو شیعہ نہیں ہے. یمنی شیعہ تو نہیں ہے، فلسطینی تو شیعہ نہیں ہے. لبنان کے اندر تو اکثریت اہل سنت کی اور شیعوں کی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی ایک جانب آپ ایران، تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، میں جنیوا گیا ہوں. اچھا، ہمارے خیرپور سے ہمارے
نواب شاہ سے زیادہ بڑا شہر نہیں ہے، اچھا بہت چھوٹا سا شہر ہے، 7-8 کلومیٹر کا شہر ہے، اچھا مگر دنیا کے معاشی سارے فیصلے وہیں ہوتے ہیں، دنیا کے جتنی بھی تجارتی اور معاشی مراکز ہیں ان سب کا ہیڈ آفس جنیوا میں ہے، سارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ اقبال نے 1935 میں کہا تھا، اچھا تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، اب انہیں ماننا ہوگا اور مان رہے ہیں، انشاءاللہ مانیں گے کہ تہران آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تہران آپ کا مخلص ہے، آپ کا محب ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ وہ جو سعودی عرب کے اندر ایک جگہ پر حملہ ہوا وہ ایران نے صاف کہا ہم نے نہیں کیا ہے، بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ اسرائیل نے کیا تھا۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، آپ وہ بھی تو خوفزدہ ہو گئے نا ایران سے، خلیجی ممالک پہ، یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ جو 10,000 کلومیٹر یا 7-8 ہزار کلومیٹر دور ہے، وہاں پر اس کو جواب نہیں دے سکا کہ جو اصل کر رہا ہے، اور آپ نے وہ اپنی پوری قوت اور طاقت کمزور ملکوں قطر، کویت، ان سب کو دکھا دی ان پر، یعنی سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنا، وہاں پہ حملے کیے۔ کس نے؟ ایران نے۔ ایران نے سعودی عرب پہ کہاں حملے کیے ہیں؟ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں امریکن اڈوں پہ کیے ہیں۔ یہ تو جان چھٹ رہی ہے ان کی، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے ایران کا۔ ان کی عوام نہیں پسند کرتی، سنی پسند نہیں کرتا امریکہ کو، سنی پسند نہیں کرتا اسرائیل کو، انہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایران نے نشاندہی کر دی، چہروں سے نقابیں اتار دی کہ کہاں کہاں اپنے امریکہ کو انڈے دیے ہوئے۔ ایران نے مذمت کر رہے ہیں نا، سعودی سب عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری زمین استعمال نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، وہ ثبوت دے رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں۔ یہ جو مناب کے اسکول کے اوپر حملہ ہوا یہ کہاں سے ہوا؟ یہ امریکہ سے آ کے جہاز نے مارا ہے، وہ انہی ملکوں سے آ کے اس نے مارا ہے۔ اچھا پھر ایک مورچہ بنائے بیٹھا ہے، ایک ملک جو آپ کو مار رہا ہے، چلیں اس ملک سے نہیں اس ملک سے مار رہا ہے، مگر جس ملک سے مار رہا ہے اس کے برابر والے ملک میں بھی اس کا مورچہ ہے، تو دفاع کیا کہتا ہے؟ اس مورچے کو بھی مارو نا کہ جہاں سے حملہ ہوگا، جو بیٹھا ہی مارنے کے لیے، جو مورچہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ ایران کو مارنا ہے، تو وہ اڈوں کو مار رہے ہیں۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ تو ان کے ملک کا قانون چلے گا نا، اس میں وہ نمٹے اور ایران نمٹے، آپ کا تو آپ نے تو دے دیا نا وہ اڈا، آپ کا کب رہا، وہ آپ کی جگہ کب رہی؟ تو ایران نے جو حملے ایران نے کہے کہ ہم نے مارے ہیں، انہوں نے مارے ہیں، جنہوں نے کہا ہم نے نہیں مارے انہوں نے نہیں مارے، اور وہ آپ کو 3-4 بڑے حملے اس وقت ہیں، میں اس وقت تفصیل میں وقت زیادہ لگ جائے گا، کہ جس میں اسرائیل نے وہ مارے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، آذربائیجان کو، ترکی کو۔ اچھا ابھی جو ایران کے پل کرج والا پل اور تہران کرج والا پل مارا جا رہا ہے، یہ کیا امریکہ سے اڑ کے جہاز آیا ہے مارنے کے لیے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہی اڈوں سے آ رہے ہیں نا، یہ امریکہ سے اڑ کے آ رہا ہے اتنی دور سے وہ جہاز اڑ کے؟ نہیں، وہ یہیں بھی ان کے بیسس سے آ رہے ہیں۔ اب آپ جب پل گرائیں گے اور شہروں کو منقطع کر دیں گے تو بھائی آپ کے یہاں بھی شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر نہیں مارے جاتے، پتھر آئے گا تو ان کا تو گھر تھا اینٹ پتھر کا، وہ تو جیسا ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، آپ کے شیشے ٹوٹیں گے، تو بہت برا ہو جائے گا، بہت غلط ہو جائے گا۔ انہیں چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھیں، اور بڑھ رہے ہیں۔ میں نے تو کچھ خوشبو مجھے آ رہی ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی جان چھوڑو ہمارے ملکوں سے نکلو۔ ایران نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ خود خلیجی ممالک خود سے بتا دیں ہمارے یہاں کہاں کہاں اڈے ہیں، ہم انہیں کو مارتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے لیے انسلٹ کی ہے اور ان کی توہین کی اور ان کے لیے نازیبا جملے بھی کہے، تو ایک طرف تو وہ تعریف بھی کر رہے ہیں ان کو، یعنی ان ممالک سے تیل بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، قطر ان کو بڑے جہاز بھی دے رہے ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ کیا یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کوئی اور قرآن آئے گا کیا بتانے، سمجھانے؟ کیا نہیں لکھا ہوا قرآن میں ان کی بے وفائیاں، ان کی دھوکہ دہیاں، ان کی فراڈ کیا نہیں لکھا ہوا؟ اللہ نے نہیں بتا دیا؟ مسلمان ہو یا نہیں ہو، یہ سوال مجھے ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ٹرمپ کی یا نتن یاہو کی یا یہ یہود و نصارہ کی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو کرتے آئے ایسا، پھر کریں گے، یہ پھر کریں گے۔ اگر ان کو اب بھی ہمارے مسلمان ممالک کو انہوں نے عقل کے ناخن نہیں لیے تو آگے جا کر، اول تو اب ایران پہلا سا ایران نہیں رہے گا۔ مجھے حامد میر صاحب کو بڑا اچھا جملہ لگا اور انہوں نے اس کے اندر تفصیل بھی دی۔ سعودی عرب پہلا سا سعودی عرب نہیں رہے گا، یمن، بحرین، کویت، خود امریکہ پہلا سا امریکہ نہیں رہے گا۔ اب پوری دنیا چینج آف بلاک کی طرف جا رہی ہے، ایک نئے بلاک کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے۔ دیکھیں کافر تو اور ملک بھی ہیں، ہم سارے کافروں سے لڑنے کا تو ہمیں حکم نہیں ہے، کافر حربی سے لڑنے کا حکم ہے نا۔ صحیح، کافر تو یہ بھی جو ظالم ہے، جو ظالم ہے، حرب کر رہے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو چین بھی کافر ملک ہے، یعنی غیر مسلم ہے، مثال کے طور پہ رشیا بھی غیر مسلم ملک ہے، خود ہندوستان غیر مسلم ملک ہے،
اور بہت سارے ممالک ہیں جو غیر مسلم. تو ہر غیر مسلم سے تو ہمیں الجھن نہیں ہے. ہم تو کافر حربی سے ہمارا مسئلہ ہے, یعنی اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں. تو اب اگر ایک کافر حربی ہو اور ایک کافر ذمی ہو یا کافر غیر عربی ہو, تو آپ کو دنیا میں جینا ہے نا, رہنا ہے نا, سب کے ساتھ رہنا ہے نا, پڑوسی ہیں نا آپ کے, تو آپ کو کس کو ترجیح دینی ہوگی؟ بہت واضح بات ہے. آپ کو چینج آف بلاک کی طرف میں بات کر رہا ہوں, آپ کو اس کافر یا اس غیر مسلم سے دوستی کرنی ہوگی جو غیر حربی ہے, جو ذمی ہے, مثال پیسفل ہے. ہاں, آپ کو جینے کا حق دینا چاہتا ہے, خود جینا چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی, یعنی آپ ہر اعتبار میں یہ نہیں ہونے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ تو امریکہ کے آج سے تو جو ہے نا وہ حربے نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا حضرت, یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایران نے شام کے اندر جو وہاں پر فوجی حملے کیے بشار الاسد کے دور میں, وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل سنت کا قتل عام کیا. تو اس پر آج کل سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ایران ہے, اس کی ہم حمایت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے تو سنیوں کو وہاں پہ مارا ہے شام میں اور عراق میں ایک بڑی تعداد کے اندر. آج آپ ہم سنیوں سے یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے الفاظ کہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوس کی بات, کیا داعش کو یہ سنی مانتے ہیں؟ جس کو یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا, جس کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے, کیا یزیدی لشکر کو سنی مانتے ہیں؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں گے نماز؟ وہ ہمارے بھائیوں کی طرح روزہ جو ہے وہ اپنے اہل سنت کے ٹائم پہ کھولتے ہوں گے؟ وہ شاید رفع یدین نہ کرتے ہوں, شاید وہ تکتف کرتے ہوں گے, کیا وہ مگر سنیوں نے اون کرتا ہے؟ یزیدی لشکر کی نمازیں, عبید اللہ ابن زیاد کی نمازیں ہیں, حجاج ابن یوسف والے کیسے نماز پڑھتے تھے, متوکل والے کیسے نماز پڑھتے تھے, داعش والے کیسے نماز پڑھتے تھے, وہ طالبان جس کے آپ مخالف تھے, ملک دنیا مخالف تھی, وہ جو ہے نمازیں تو آپ کی اہل سنت کی طرح پڑھتے تھے, مگر اہل سنت انہیں اون کرتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں وہ اہل سنت ہیں. اگر اہل سنت ظالموں کو کہتے ہیں وہ اہل سنت یعنی ظالم یعنی اہل سنت, خدا نخواستہ معاذ اللہ میں نہیں مانتا اس کو. اگر کوئی کہتا ہے یعنی اہل سنت چاہے کیسا ہی ہو, ظالم ہو, وہ داعش ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ اہل سنت ہے, تو پہلے تو آپ کی سوچ کے اوپر افسوس ہوگا, ایسے سوچنے والوں پر, کہ کیا جو اعلی کار رہے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے, جنہوں نے جو ہے وہ مزارات کو جلایا ہے, جنہوں نے شخصیات کے مزارات پر, اولیاء الہی کے, صحابہ کرام کے, اہل بیت کے مزاروں پہ حملے کیے ہیں شام میں خاص طور پر, عراق کے بہت سے علاقوں میں, جو عراق کے شام کے ساتھ علاقے ملتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے مزاروں کو گرایا گیا ہے. کیا انہیں اہل سنت اون کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں اہل سنت؟ ہاں, اگر مانتے ہیں تو واقعاً اہل سنت کو ایران نے مارا ہے. اگر وہ اہل سنت انہیں اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اہل سنت تھے, ہاں تو ایران نے داعش کو مارا ہے. ایران حشد شعبی نے عراق میں سے داعش کو نکالا ہے. زہر نکالیں گے تو مار کے ہی نکالیں گے نا, مریں گے تو بھاگیں گے نا, وہ زخمی ہوں گے, مارے جائیں گے تبھی بھاگیں گے نا. اگر آپ ان کو اس داعش کو اور ایسی عالمی دہشت گرد فورموں کو, جماعتوں کو, لشکروں کو اہل سنت کہتا ہے وہ ہم ہیں, سنی ہیں وہ, ہمارے ہیں وہ, تو ہاں اہل سنت کو مارا ہے. نہیں, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لبنان کے اندر حزب اللہ, یمن میں حوثی, شام میں انہوں نے یہی حزب اللہ کے ذریعے, ایران خود بھی وہاں پہ گیا, عراق کے اندر حشد شعبی اور دوسرے, کشمیر کا بھی نام لیجئے, افغانستان کا نام بھی لیجئے, ایران نے کہاں کہاں مدد کی ہے, ایک لمبی لسٹ بنائیے, سارے مظلوم ہیں. ایران نے ہر اس جماعت کی, ہر اس تنظیم کی, ہر اس گروہ کی مدد کی ہے جو مظلوم ہے, جن کے پاس ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. فلسطین سنی ہے نا, شیعہ تو نہیں ہے, اس کا بھی تو نام لیجئے, فلسطینیوں کی مدد کی ہے نہیں کی. ایران نے ہر اس ملک کے اندر مظلوم کی حمایت کی ہے, کبھی وہ سنی نظر آئے گا آپ کو, کبھی وہ شیعہ نظر آئے گا. افغانستان میں اور کشمیر میں تو شیعہ نہیں ہے, یعنی جس تعداد میں ایران نے مدد کی ہے کشمیریوں کی, جس تعداد میں افغانستان میں اہل سنت کی مدد کی ہے ایران نے, فلسطین کے اندر جس تعداد میں, ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے. یعنی کتنا روشن پیغام ہے. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے ان تکفیریوں پر, ان بعض ملاؤں پر جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنیوں کا قاتل ہے اور سنیوں کا قتل عام کیا ہے یہ شام میں, اور کیوں نہیں بتاتے کہ سنیوں کو بچایا ہے فلسطین کے اندر؟ یہ کیسی دوغلا پن ہے. سنی کہنے سے مراد آپ کے نزدیک وہ بس کے لوگ ہوتے ہیں, حلیے والے سنی, یعنی یہ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ حلیے والا جو ہاتھوں, داعش کے ہاتھوں تو اہل سنت کا بھی قتل عام ہوا ہے نا وہاں پہ. وہی میں عرض کر رہا ہوں
یہ بات کون ان کو سمجھائے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے یا ایران نے جو ہے سنیوں کا قتل عام. کوئی سنی کا قتل عام نہیں کیا. آج عراق کا سنی تو یہ بات نہیں کرتا. آپ دور سے بیٹھ کے آپ کو سنی وہاں کا نظر آ رہا ہے. آج وہاں فلسطین کا سنی تو یہ نہیں کہتا کہ ایران نے سنیوں کا قتل عام کیا ہے. آج لبنان کا سنی تو نہیں کہتا کہ سنیوں کا قتل ہے. وہ کہتے ہیں ظالموں کو مارا ہے, وہ کہتے ہیں حملہ آوروں کو مارا ہے, اور وہ کہتے ہیں قبضہ کرنے والوں کو مارا ہے. اب قبضہ کرنے والے آپ کی طرح نماز پڑھتے تھے, آپ کی طرح روزہ کھولتے تھے, تو وہ آپ کو مبارک ہوں. وہ سنی بحیثیت سنی نہیں مارا گیا ان کو. یہ اتنا بڑا وہ ہمارے منطق میں مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے مغالطہ جسے کہتے ہیں, اتنا بڑا مغالطہ یہ پھیلایا جاتا ہے. ایران نے شام میں, لبنان میں, عراق میں سنیوں کا قتل عام نہیں کیا, ایران نے دہشت گردوں کا قتل عام کیا. وہ اور بات ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کو وہ اہل سنت نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں, اپنا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ سنی بول رہے ہیں. وہ سنی کیسے اسے آن کر سکتا ہے؟ وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے, دہشت گرد ہوتا ہے. وہ وہاں سے جو کھڑے ہو کے ایک پاکستانی وہاں کہتا ہے استاد جی ہم نے قبضہ کر لیا, آپ اس کو سنی مانتے ہیں؟ وہ وہاں قبضہ کرنے گیا ہے, وہ وہاں پر مزار کو گرانے گیا ہے. اس کے نزدیک بی بی زینب کے مزار پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا, انہوں نے ایک مینار کے اوپر میزائل مار دیا تھا. اگر وقت پہ لوگ نہ پہنچتے اور وہاں کے لوگ حفاظت نہ کرتے تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. آپ اسے سنی مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کو سنی مانتے ہیں جو مزار گراتا ہے, آپ اگر اسے سنی مانتے ہیں کہ جو اولیاء الہی کے جو ان کی عظمت ہے, جو ان کا جو مقام ہے, جو ان کی جلالت ہے اس کا منکر ہے اور اسے شرک اور کفر کہتا ہے, تو بھائی پھر تو شاید آپ کی بات صحیح ہے. ہم کہتے ہیں وہ سنی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ایران نے شام میں, عراق میں, فلسطین میں دہشت گردوں کو مارا ہے, سنیوں کو نہیں مارا. یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور یہ سب پر واضح ہے. اب جو اس سوچ کے حامل ہیں, جو تعصب کے انک لگائے ہوئے ہیں, جو تکفیری مزاج ہیں, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تکفیری مزاج, یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ میرے خیال میں ہر کے لیے پوائنٹ ہے. آخر میں بس میرے 2 سوال ہیں مختصر سے, اگر زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایران کی حمایت کے حوالے سے جو یہاں پر ایک بڑی تعداد کے اندر اہل سنت کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی حمایت کیسے کریں یا ان کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے, وہ ایک اچھا کر رہا ہے, وہ اسرائیل کو جواب دے رہا ہے اور اس کے اوپر ایگریشن ہوئی ہے, وہ ہمارے ساتھ قریب بھی, ہمارا پڑوسی بھی ہے, لیکن ہم اس قوم کی کیسے حمایت کریں کہ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کے بارے میں ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ان مغالطوں میں سے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ جو الحمدللہ ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں مولا کا حکم ہے کہ لا تکونوا سبابین, خبردار گالی دینے والے نہ بنو, بلکہ اگر میرے دشمنوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو ان کی جو عادتیں ہیں, ان کے جو رویے ہیں, ان کے جو طور طریقے ہیں, ان کی جو شیطنتیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, ان جیسی چیزوں کو نہیں اپناؤ. عملی طور پہ ان سے پرہیز کرو, ان کی حرکتوں سے, ان کے کاموں سے. تو گالی دینا اہل بیت کے دشمن کو, کھلے دشمن کو, واضح دشمن کو, اس کو بھی گالی دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. چہ برسے یہ کہ ایک مطلقاً کوئی لفظ ایسا بولا جائے جو سب کو شامل کر رہا ہو وہ لفظ, تو گالی دینے والا غیر مہذب ہوتا ہے. اور ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. ویسے میں ایک سنی کے ایک نقطہ نظر سے آپ کو بیان کروں تو میں نے کبھی بھی کسی ویڈیو میں گالی نہیں سنی. مفتی صاحب میں آپ مرحبا بن ناصرنا, میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے مجموع میں اگر کوئی لعنت کا نعرہ بھی لگا دیتا ہے نا, گالی نہیں ہے وہ, لعنت دعا ہے. لعنت ایک دعا ہے. جی جی بالکل. قرآن میں لعنتیں آئی ہیں, جی, لعنت اللہ علی الکاذبین, اور جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جو لعنت کرنے والے ہیں, اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں جو کتمان حق کرتے ہیں. جی 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 جی. تو قرآن لعنت کا بھی اگر کوئی نعرہ لگا دیتا ہے نا ہمارے ہاں, نام لے کر کسی شخصیت کے بارے میں ہی نہیں, سینکڑوں خطباء اور علماء اور ذاکرین ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہم ممبر سے اس کو نشاندہی کر کے کہتے ہیں اسے اٹھاؤ, یہ شر پسند ہے. میرے پاس تو 50 مثالیں ہوں گی, 50 نہ صحیح 10 مثالیں ہوں گی جو میری اپنے مجموع میں اگر کسی نے شیطنت کیا تھا اور ایسا کوئی نام لیکن نعرہ لگا دیا ہے, لعنت والا نعرہ, گالی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, وہ بد دعا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اس کو اٹھاؤ یہاں سے, یہ فساد پھیلا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ بہت واضح رہے
اختلاف تو آپ رکھتے ہیں؟ اختلاف تو ہم بھرپور رکھتے ہیں، دلائل سے رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں زبردستی منوائیں ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول اچھا ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم سنیوں کو کہ ہم کم از کم اپنا تو یہ بتائیں نا کہ ظلم نہیں کیا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کیا ہے. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے اہل سنت کا ہے، ایک پوائنٹ آپ کا ہے شیعہ. ٹھیک ہے، ہم دلائل دیں گے، آپ ہی کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ یہ صاحب جو تھے یہ کون تھے جن کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں. آپ کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. آپ دلائل دیں گے ہمارے یہاں کہ روایت ضعیف ہے، ہمارے یہاں روایت کمزور ہے، ہمارے یہاں حدیث صحیح نہیں ہے جو ہماری حوالہ دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم اہل سنت، بعض شخصیات جنہیں اہل سنت مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم دلائل دیں گے ظلم کیا ہے. آپ کہتے ہیں ظلم نہیں کیا ہے تو اب چھوڑ دیجئے ان لوگوں پر. یا ہم میں سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں اپنے عرض کروں کہ ہمارے اپنے اندر بھی بہت سے اہل سنت کی توجہ دلانے پہ ہمارے یہاں بعض موضوعات میں شدت میں کمی آئی ہے. بھائی ہم سب کو موعظے کی ضرورت ہے نا، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے نا، ہم سب کو نصیحت لینے کی ضرورت ہے نا. کیا معلوم کہ آپ سے مجھے کوئی ایسا جملہ مل جائے اور میں 4 آدمیوں کے بارے میں منفی سوچتا تھا، ان میں سے 2 میری ذہن سے ہٹ گئے کہ نہیں صاحب نہیں، یہ 2 ویسے نہیں ہیں جیسے یہ 2 ہیں. کیا بات، امام نسائی کی بات مثال. جی کتنا بڑا نام ہے، جی کتنا بڑا اپنی کتاب میں ان کو شیعہ نے علی میں شمار کیا. جی شہید ولایت علی علیہ السلام ہے نا، وہ مولا کی محبت میں انہیں کوڑے مارے گئے، زخمی کر کے شہید کر دیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو کردار رہا ہے امام جعفر صادق کے زمانے میں، زید شہید کے حوالے سے جو ان کا کردار رہا ہے، کیا بات ہے. تو جو ہمارے ہاں جو شخصیات، یہ سوچنے کا جو طرز فکر ہے یہ بدلتا ہے، یہ بدلتا ہے گفتگو سے. مثلا آپ مجھے دلائل نہیں ہو سکتا ہے، میں 10 لوگوں کے بارے میں منفی سوچتا تھا، آپ نے مجھے توجہ دلائی، میں ان میں سے 2 میرے ہاں، میں نے کہا نہیں بھائی یہ غلط ہے. میں اپنے مجمع میں جو جنگ احد سے فرار ہونے والا کی آیت ہے اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، میں اس حوالے سے اپنے مجمع میں کہہ چکا ہوں کہ بھئی اور میدانوں کی بات کرو. احد کا نام لے کے جب تم مذمت کرتے ہو تو یہ نہیں کیا کرو، زبردست یہ نہیں کیا کرو، کیونکہ احد کا نام لے کے جب بات کرو تو قرآن میں آ گیا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن اور جنگوں کی بات کر رہے ہو، اور میدانوں کی بات کر رہے ہو، اس میں آپ بات کریں. لیکن جو ہمارے یہاں، میں اپنے ذاکرین سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ کرو. آپ یہ قید کیوں لگا رہے ہو کہ احد سے متعلق، بھائی احد سے متعلق تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، آپ اور میدانوں کی بات کرو. تو ہمارے کیا ہوتا ہے، جب میں آپ سے بات کروں گا، آپ مجھ سے بات کریں گے، ممکن ہے کہ 4 پوائنٹ میرے ذہن سے بہتر ہو جائیں، یا بہتر سے مراد آپ کی نسبت بہتر ہو جائیں، میرے نزدیک وہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، 4 ممکن ہے آپ کی توجہ کتنی بڑی تعداد میں. یہ جو ہم نے مصائب حضرت زہرا والی کتاب پیش کی، یہ جو 42 کتابیں ہم نے کھول کھول کے دکھائی اہل سنت کی کتابوں میں جناب زہرا کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، 1000 سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس کتاب کے بعد شیعہ ہو گئے ہیں، مکتب اہل بیت میں آ گئے. میرا یہ ایجنڈا نہیں تھا، مجھے یہ شوق بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو شیعہ بناؤں، لیکن اس کتاب کو اپنے مفتی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، بھائی ہماری کتاب ہے یا نہیں، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں نہیں ہماری کتابوں میں، کیسے انکار کر دو گے. تو جب ان کو جواب نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے بھائی یہ شیعہ کی بات صحیح ہے. تو کیا معلوم 4 باتیں ہماری آپ کو اچھی لگ جائیں، گفتگو ہونی چاہیے، اور 4 باتیں آپ کی ہمیں اچھی لگ جائیں، گفتگو ہونی چاہیے. یعنی ہم جنہیں اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے والا شمار کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کے ہاں واقعاً یہ بندہ تو اس نے تو ظلم کیا ہے، اور ممکن ہے آپ ہمیں سمجھانے کہ نہیں اس نے اتنا نہیں کیا جتنا آپ بول رہے ہیں. تو ہم بات تو کریں گے جو ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے، جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اس پہ ریسرچ ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یہ سندن کیسی ہے، یہ متنن کیسی ہے، روایتن کیسی ہے، درایتن کیسی ہے. بحث تو ہونی ہے نا، بحث اس پہ ہونی چاہیے. تو یعنی یہ ماحول پاکستان کے اندر ہمارا بننا چاہیے. اور اس طرح آخری ایک میں کروں، مناظرہ جو ہے نا ہمارے ہاں، جو مناظرہ قدیم ہے، نہیں مناظرہ قدیم بھی ہمارے یہاں فساد کا سبب رہا ہے. میں اس مناظرہ قدیم کا قائل نہیں ہوں جس میں ایک جملہ کہا گیا، سب نے تالیاں بجا دی، نعرے لگا دیے، مناظرہ. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مناظرہ علمی ہونا چاہیے، نعروں پہ اور جملوں پہ مناظرے نہیں جیتنے چاہیے. جی بھائی وہ سور میں، اور کہہ لیں جی ایک مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، اس نے کہا جی سور میں اور شیعہ میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے ایسے بالشتیں گنی کہ لیں 3 بالشتوں کا فرق ہے، میں شیعہ بیٹھا ہوں، یہ سور بیٹھا. اب اس پہ نعرہ لگ گیا اور جنگ جیت لی. یہ مناظرہ کوئی علمی مناظرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مگر ماضی میں یہ بہت ہوئے ہیں، ماضی میں اتنا ہوا ہے ان جملوں کے اوپر، پورے گاؤں شیعہ ہو گئے، پورے گاؤں جو ہے نا مذہب بدل گئے. میں کہتا ہوں مناظرہ علمی ہونا چاہیے، بات کریں، دلائل لیں سکون سے بیٹھ کر، اور نیت پہلے اپنی صاف کریں. سمجھنے آئے ہو یا لڑنے آئے ہو؟ اگر لڑنے آئے ہو تو اذا خاطر لڑنے والا، جھگڑنے والا، فساد پھیلانے والا تو جہالت کا ایک پیکر ہوتا ہے، اس سے تو بات کرنے کو قرآن سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی. لیکن اگر نیت صاف ہے کہ نہیں ہم سمجھنے آئے ہیں، بات کو سمجھیں گے، میری بھی نیت یہی ہے، آپ کی بھی یہ نیت ہے،
تو پھر مناظرے ہونے چاہیے، اور مناظرے خلوص نیت کے ساتھ اور استدلالی انداز۔ اب بس آخری ایک سوال ہے مختصر سا، کہ آپ ایک مثال کے طور پر، میں ایک سنی اور میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوں اور عام شخص ہوں، اور میرے خطیب صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ میں وہ اس میں یہ خرابی ہے، ان کے عقیدے میں یہ بات ہے، اور صحابہ کے حوالے سے یہ وغیرہ، تو مجھے ایک عام سنی کو آپ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یعنی کیسے میں سمجھوں گا کہ نہیں آپ لوگ ایسے نہیں ہیں؟ پہلے تو اپنے اس عالم دین کو آواز دے کر یہ کہنا چاہیے کہ مفتی صاحب یہ باتیں جو شیعہ کرتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی۔ اگر وہ کہہ دیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، جو نہیں کہیں گے وہ تو ان کو لا کے دکھا دی جائیں، اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں لکھی ہوئی ہیں تو پھر کہیں اتنی شدت مت دکھاؤ، اتنا غصہ مت کرو جتنا غصہ آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ ان کی کچھ باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بس اسی وقت جھاگ بیٹھ جائے گا۔ صحیح۔ علماء، عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے علماء سے اتنا پوچھ لیں کہ جو باتیں شیعہ کرتے ہیں وہ کیا ہماری، سنجیدہ علماء نہیں کرتے یہ بات؟ جی ہاں ایسے ہی ہے۔ یہ وہ آپ نے جو شروع میں فرمایا نا کہ 1% کچھ لوگ ہیں، 1% ہے، 1% ہیں، وہی ہیں کہ جو اس طرح بات کرتے ہیں، اور مدرسے میں ہم بھی اور آج ان کی مفتی صاحب، آج ان کی دال گل نہیں رہی، دال کچی اتر رہی ان کی، یعنی وہ ہم پہلے بچپن میں ایک لفظ بولتے تھے کچی ہو گئی، وہ کچی ہونے والی کیفیت ان لوگوں کی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ علماء نہیں چاہتے، علماء، میں واللہ میں شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں دکھاوے کا نہیں، شرعی قسم کھا رہا ہوں، 3 روزے واجب ہو جائیں گے اگر میں جھوٹ بولوں گا تو۔ میں علماء اہل سنت سے پیار کرتا ہوں، میں عوام اہل سنت سے پیار کرتا ہوں، میں انہیں اپنی جان مانتا ہوں، اپنا بھائی مانتا ہوں۔ اب اگر آپ کو یہ کہے کہ صاحب ہم سے تو تم پیار کرتے ہو، ہمارے بڑوں سے نفرت کرتے ہو، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کچھ باتیں ہیں، آپ انہیں رد کر دیجئے یا ان کو مان لیجئے، اتنی سی بات ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس اتحاد اور محبت کے پیغام کے لیے آپ کی کوششیں اور کاوشیں میں دعاگو ہوں، اور الحمدللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہت اچھا ایک محسوس ہوتا ہے جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ایک شفقت اور محبت ملتی ہے۔ شکریہ۔ اور یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہمدرد چلو تم یہ کام کرتے رہو، محبت کا، لوگوں کو جوڑنے کا، کیونکہ بڑا کام ہے شہنشاہ نقوی صاحب جیسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور تمہیں انشاءاللہ مسلم جہاد ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ جی اور میرے لیے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہاد کے جیم سے بھی آشنا کرے اور ہم مجاہدوں میں شمار ہوں۔ آمین۔ دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے، جو کہ شیعہ مکتب اہل البیت کے پاکستان کے خطیب ہیں، اور وحدت اتحاد کے اوپر ان کا ایک کام ہے، آپ سب واقف ہیں۔ اس موضوع سے متعلق جو آپ نے گفتگو سنی ہے، ایک سیر حاصل بحث ہوئی، تکفیر، کسی کو کافر، فاسق، ظالم اور گمراہ کہنے کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنا ایک مکمل مدلل پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے، بلا شک و شبہ آپ کو حق ہے، مجھے بھی حق ہے، تو ہم احترام کے ساتھ وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ کے اندر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی اختلاف ہو، تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس بات میں علامہ صاحب کی بات سے اتفاق ہے، اور کہاں پر آپ ان کی بات سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کو وہ بات صحیح نہیں لگی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وطن عزیز پاکستان کے اندر بھائی چارہ، اتحاد اور پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔